تحریک لبیک کے مرکزی ذمہ داران، ضلعی ذمہ داران اور ایس پی پی کے تمام ذمہ داران، خصوصاً پیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب سلطان پوری، علامہ شفیق قادری صاحب، سارے ہمارے سر کا تاج، اور یہ سٹیج سے لے کر وہ آخری کارکن تک ہمارا تعارف تو یہی ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں بڑے بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جگہ بھی تنگ ہے۔ ابھی تو صرف ہم گزرتے ایک دفتر کے افتتاح کے لیے آئے ہیں اور حالات یہ ہیں۔ انشاءاللہ اس مرتبہ اگر کسی نے تحریک لبیک کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تحریک لبیک الیکشن میں ووٹ کے ساتھ بھی آ رہی ہے اور سوٹ کے ساتھ بھی آ رہی ہے۔ ہاں جی، ہم ڈبے میں ووٹ ڈالیں گے اور پھر ہاتھ میں سوٹ لے کے اس پر پیرا بھی دیں گے، کیونکہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ بدماشیاں صدا تو نہیں نہ چلنی۔ بابا جی کیا کہ ایسی تسا بھی رونا، تو آڈیا نسل بھی رونا۔ رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے ہیں؟ رو رہے ہیں بھائی، اور یہ روتے رہیں گے۔ ہم سے انہوں نے ٹکر نہیں لی۔ مولانا خدا بخش خیر پوری یہ ملتان کی گلی سے گزرے، ایک کتیا ان کو بھونکی، مولانا صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا، چلے گئے، واپس آئے تو کہا، دیکھا کہ کتیا مری پڑی ہے، کہا کتیا میں نے تجھے کچھ نہیں کہا، میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا کہ تو اس بندے کو بھونکی کیوں ہے، تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ پنگا ہمارے ساتھ نہیں ہے، پنگا دین کے ساتھ ہے۔ اب بھائی اگر دین کے مقابلے میں ابو جال آ جائے تو دین اس کو بچوں سے لٹوا دیتا ہے۔ ہاں، دین کے مقابلے میں اگر کوئی ابو لہب آئے اور جناب کوئی عتبہ اور شیبہ آئے، امیہ آئے، تو دین تو حبشے کے غلام بلال سے بلا کر امیہ کے 2 ٹکڑے کروا کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم نے اٹھایا دین کا پرچم، ہم نے اٹھایا ناموس رسالت کا پرچم، اور ہم نے اٹھایا ختم نبوت کا پرچم، اور ہمارا بابا ہمیں بتا کر گیا ہے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ اب تو ہم آپس میں سارے کارکنان بیٹھے ہیں، اور میں بھی آپ جیسا کارکن نہیں ہوں، کوئی حیثیت نہیں ذاتی، اور جناب ایک خدمت گزار ہوں، تحریک کا ادنا سا کارکن ہوں۔ تو ہم کہتے تھے کہ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک موقع آیا کہ ہم نے کوئی جملے بازی نہیں کی، حقیقت بات کی کہ نچن والی دے پترا آزادی دی جنگ نہیں لڑنی۔ ایک منٹ بات کر لو، اسا کیا بھئی انہوں نے آزادی دی جنگ نہیں لڑنی، اللہ تعالیٰ نو منظوری کو جو سی وہ جملہ بھی قبول ہو گیا، اور جملہ بھی ایسی حضور دے دین واسطے کیا یار، سٹیج ہوتے ہے جمالو تے جناب نچ لو تے جناب عطا اللہ بلا کے تے ماں قوم دیاں بیٹیاں نچوائیاں جا رہی ہون، تے ایک سٹیج ہوتے جناب گوڑیاں بھی چل رہی ہون، شیل بھی چل رہے ہون، جناب سارا کچھ چل رہے ہون، اور سارے ظلم کر رہے ہون، تے بابا جی بہ کے کہنا ہوئے اسی ختم نبوت ہوتے پیرا دین آیا، نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ بس اتنی سی بات ہے، اور وہ بات بھی قبول ہو گئی۔ کہتے تھے ہماری ریڈ لائن ہے، میں نے کہا مسلمان کی کائنات میں ایک ہی ریڈ لائن ہے، وہ حضور کی ذات ہے۔ اور ہم نے تحریک اس لیے نہیں بنائی کہ جناب فلاں ہے اس کے نعرے لگے، جناب فلاں کے نعرے لگے، ہم نے اس لیے تحریک بنائی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہ ہماری تحریک کا منشور بھی ہے، ماٹو بھی ہے، دستور بھی ہے، سارا کچھ ہے کہ حضور کی ذات پر بھائی ہمیں کوئی گالیاں دے، پی ٹی آئی والا دے، نون لیگ والا دے، اپنے دے، بیگانے دے، لبرل دے، جو دے، قادیانی دے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں گالیاں حضور کے نام پر پڑ رہی ہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ جناب وہ جب تانے دیتے تھے نا کفار، کہتے تھے اوے یہ بھوکے ہیں، کلاش ہیں، یہ کمزور ہیں، یہ تو حضرت حسان ممبر پر چڑھ کر کہتے تھے کہ اوے دنیا والوں غور سے سنو، تمہیں مبارک ہو تمہاری جائیدادیں، تمہارے پیسے، مال، متاع، تمہاری جناب سب کچھ مبارک ہو، دنیا میں ہمارے لیے اعزاز کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے، بس
تو بھائی دنیا میں کوئی کیا بھی تانا دے، ہمارے لیے اتنا اعزاز کافی ہے کہ ہم جب بھی جیلوں میں گئے، جب بھی تھانوں میں گئے، جب بھی جناب سلاخوں کے پیچھے گئے، جب بھی عقوبت خانوں میں گئے، تو جرم ایک تھا کہ انہوں نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے۔ اگر حضور کی عزت پر پہرا دینا جرم ہے تو یہ جرم ہم 100 بار کریں گے، سرے بازار کریں گے، اگر وقت آیا تو انشاءاللہ سرے دار بھی کریں گے۔ اور جتنے بھی اس پی پی کے یو سی کے اس میں آنے والے یو سیز کے ذمہ داران ہیں، اور یاد رکھنا مکان کی آبادی مکین سے ہوتی ہے۔ مکان کی آبادی، مکان کس کو کہتے ہیں؟ اس مٹی، پلستر، اینٹ، گارے، چونا، سیمنٹ، رنگ، روغن، دروازے، کھڑکیاں اور لائٹیں، اس کا نام مکان ہے۔ مکین کون ہے؟ جو اس میں رہنے والا ہے۔ تو دفتر بن گیا ہے، اس کی آبادی کارکنان سے ہے۔ دفتر کی آبادی مکان کی آبادی مکین سے ہے، اور دفتر کی آبادی کارکنان سے ہے۔ آپ نے یہاں صبح جانا ہے، گھر میں سے کسی نے چیز لینے بھیجا ہے، کوئی جناب سامان، یہاں سے گزرتے گزرتے 2 منٹ بیٹھ جانا ہے، ان کو آبادی کرنی ہے، یہاں اٹھنا بیٹھنا ہو۔ میں بھی انشاءاللہ کبھی گزرتے ہوئے دیکھوں گا کہ یہاں کیا آبادی ہے انشاءاللہ۔ اور بات سننا بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور یہاں گپیں اور جناب ہنسے مذاق ٹھاٹھے نہیں لگانے، اس کے لیے کچھ وقت مقرر ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ صحابہ ہنستے ہوندے سن؟ انہوں نے کہا جنے نہیں، ہنستے بھی ہوندے سن۔ ہاں جنے سن، ہنستے بھی سن، لیکن عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، جدو جنگ آ جاندی سی، میدان لگ جاندہ سی، پھر رات دے راہب بن جاندے سن، دن دے شاہ سوار بن جاندے سن۔ ہاں جدو کم ہوئے پھر جناب ہسے کھیڈے ٹھاٹھے نہیں لانے، جدو کم ہوئے تو پھر انہوں نے پتہ لگے۔ بابا جی کہندے سن حضور دے غلام نو ویکھ کے بندے آکھن کہ اس دے اکھاں وچوں بھی عشق دے شعلے نکلدے پے۔ ہاں باقی جناب سارے معاملات، اور جناب اس دفتر نو تساں آباد کرنا، کی کرنا؟ اے جڑے جڑے تو کارکنان ذمہ داران ذرا ہاتھ کھڑا کرن، نہیں کرنا تو ہاتھ تھلے کر دیو، لیکن کرنا ایتھے آندیاں جاندیاں آبادیاں رکھنیاں، پتہ لگے بھئی لبیک والے ایتھے آ گئے ہیں جی۔ اور ہم ان کی گلی سے ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے تھے ہیں جی۔ ہاں بس پھر جب جہاں جانا ہے پھر حضور کے نام پر جناب، اور ایسے تو دین تخت پہ نہیں آ جانا نا، وہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جناب سارے، ان کو بھی آپ نے آج بتانا ہے کہ کام کرنا کس طرح ہے اور کام ہوتا کس طرح ہے۔ ایک ہی تو بات ہے، بابا جی نے ویل چیئر پر ہو کے بھی اسلام ان کو اجازت دیتا تھا، رخصت دیتا تھا، وہ تو فرض میں بھی رخصت کے جناب ان کو دیتا تھا اسلام، لیکن بابا جی نے کیا نہیں، مرد میں بھی جانا، چلو آؤ ذرا چجنا حضور دے نام تے مار کے جائیے۔ بس اتنی سی بات ہے، دنیا کے کام کبھی کسی کے ختم نہیں ہوئے ہیں جی، رجے آج تک کوئی نہیں۔ ایتھے ہارون جناب حامان اور جناب قارون حامان، ایتھے بڑے بڑے جناب وہ فلانے فلانے، وہ سارے دنیا ہوتے گئے تھے۔ سکندر بھی جناب حال میں مزید بھی چاہتے چی گیا، لیکن 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کے نانی تے جناب محمد عربی ڈٹھا اور رجے دوئی جہانی۔ بس حضور کے دین کی برکت یہ ہے۔ اور آج دیکھیں پیٹرول کے لیے بھی قوم ذلیل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آکے جی کتھے لبیک آئے، میں کہا اتھے ہین کدھرے نہیں گئے، نہ سی نسن آلے ہیں، نہ ساڑیاں بریکہ لندن تے دبئی لگ دیاں تے نہ جناب اسی نس کے تے جناب بھاج کے باہر بندے کھڑے کر کے اندر بنی گالا بڑھ جائیے تے جناب زمان پارک باہر بیبیاں قوم دیا بیٹیاں کھڑیاں کر کے اندر، نہ اسا تا جناب ہزاراں پولیس والے بھی ہون، شاہ صاحب بھی ہون، سارے بھی ہون تا جناب ہاتھ کڑیاں لگیاں بھی ہون، تین چاہ کے کیا کہ ستم کرے درا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ اور اپنے جذبوں کو بلند رکھنا ہے، اور اپنے علاقے کے غریب جو مسکین نادار لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ کوئی عزتیں نہیں دے سکتا، کوئی روٹی نہیں دے سکتا۔ کائنات انہوں نے ہر نظام آزمایا، سوشلزم، لبرلزم، کمیونزم، سارے آزما، جمہوریت کے نام پہ نام نہاد جناب صدارتی نظام، کبھی مارشل لا، کبھی فلاں کبھی فلاں، کبھی گنجا پارٹی، کبھی روٹی کپڑا مکان والے، کبھی تبدیلی والے۔ مجھے آپ قسم اٹھا کے بتاؤ کیا تبدیلی آئی ہے؟ جو 2 وقت کی روٹی غریب کھاتے تھے وہ بھی مشکل ہو گئی، وہ 1 وقت تک پہنچ گئے، بلکہ 1 وقت سے بھی اب جناب کمزور ہیں۔ اور جو رہتی کیسی جناب سہتی کسر تھی، رہتی سہتی، وہ بجلی کے بلوں نے نکال دی ہے۔ ابھی جناب سردی آئیں گی، گیس میسر نہیں ہوگی، لیکن بجلی کے بل جناب گھروں کے جناب دروازے پر لٹکتے ہوں گے، اور میٹر کاٹنے والے لائنوں میں کھڑے ہوں گے۔ میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر، اور میرا پتہ بھی لوگ جانتے ہیں، ہمارا پتہ یہی ہے کہ کوئی کیا بتائے، میرے پتے کا ہے کیا پتہ، میرے پتے کا ہے پتہ کہ عشق
मोहब्बत में लापता हूँ मैं, बस हम हमारे पते का यही पता है कि जहाँ भी हुजूर की इज्जत की बात होगी तो हम वहाँ आपको पहली सफ में मिलेंगे, हैं जी। और जनाब वो मैं ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ कि कोई एक बंदा भी साबित नहीं कर सकता कि रियासत इस्लामी हो, हुकूमत इस्लामी हो, हुजूर के गुलामों के पास हुकूमत हो, किसी रियासत के एक बाशिंदे ने, एक फर्द ने कभी भूख की वजह से या अफलास की वजह से या रोटी ना मिलने की वजह से किसी एक शख्स ने खुदकुशी की हो। ये मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर औरंगज़ेब आलमगीर तक, इमाम शामिल तक, मैं यहाँ तक जिम्मेदारी से बात, कुजा मुसलमान तो कुजा किसी अक़लियत ने भी भूख की वजह से, जनाब भूख की वजह से उसने कभी जनाब वो किया हो, खुदकुशी की हो। लेकिन यहाँ तो रोज़ाना माएँ बेटियों को बाज़ार में बराए फ़रोख्त के गले में कार्ड लटका के फिर रही हैं, माँ बेटियों समेत, बाप बच्चों समेत जनाब नहरों में, दरियाओं में छलांगे लगा रहे हैं। और हज़रत फ़ारूक आज़म ने अपने ज़माने में देखा कि एक ईसाई बूढ़ा, वो जनाब बूढ़ा ईसाई, वो जनाब बाज़ार में ना काम कर रहा, ठेला लगा रहा, कोई काम कर रहा बड़ा वज़नी और वज़नी सामान उठाया हुआ। फ़ारूक आज़म ने कहा भाई तुझे क्या हो गया, तूने क्यों जनाब इतना वज़न उठाया है, तेरी तो उम्र इतना मुतकाज़ी नहीं है, तेरी तो उम्र का जनाब तकाज़ा नहीं है कि तू इतना वज़नी काम करे। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं ईसाई हूँ, आपके जनाब रियासत में ज़िम्मी बन के रहता हूँ, लेकिन मेरे ऊपर जितना टैक्स है ना वो मैं अदा नहीं कर सकता जब तक मजदूरी न करूँ। हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसी वक्त ऐलान किया, फरमाया आज के बाद जो इस रियासत इस्लामी में बूढ़े ज़िम्मी रहते हैं उनको कोई टैक्स नहीं है, बल्कि अगर उनको ज़रूरत हो तो वह बैतुल माल से पैसे लेकर जाया करें। यह है इस्लाम का निज़ाम। हाँ, और इस्लाम को छुपाओ वरना बगावत फैल जाएगी। आपको ये हमेशा डराएंगे जी ये अक़लियतों के खिलाफ है। मैंने कहा अक़लियतों के हम खिलाफ नहीं, हम हर उस बंदे के खिलाफ हैं जो हुजूर की नामूस के बारे में बात करेगा, जो ख़त्म नबुव्वत के बारे में बात करेगा। अक़लियत बनकर रहे फिर तो हम उसके पूरे हकूक़ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पूछा तो ये जाएगा कि 76 साल से अक़लियतों से गली में झाड़ू किसने मरवाए हैं और गटरों से सफाई किसने करवाई है, उनको जनाब नौकरियाँ किसने नहीं दी, उनके बच्चों को तालीम किसने दी। अक़लियत का तो एक बूढ़ा मजदूर बाजार में आ जाए तो इस्लाम इतना गवारा नहीं करता कि ये इस उम्र में मजदूरी क्यों कर रहा है, तो अक़लियत के ऊपर इस्लाम जुल्म करेगा। मेरे आका ने फरमाया मन कतल मुआहिदन मिन गैर कुन्नतिन हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। हम अक़लियतों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम हर उसके खिलाफ हैं जो इस निज़ाम के नाम पर, जो इस जनाब सिस्टम के नाम पर लोगों का खून पसीना चूसने के लिए आए, लोगों की रोटी और जनाब घर तबाह, मकान तबाह करने के लिए आए, लोगों का मुआशरती सिस्टम खराब करने के लिए आए, गरीब का खून चूसने के लिए, उसकी खाल उतारने के लिए आए। उसके लिए हम मोहम्मद अरबी के दीन के निज़ाम की बात करते हैं। और अगर दीन का निज़ाम आ जाए तो फारूक आज़म भी हो और उनकी रियाया के बच्चे रो रहे हो और इस्लाम उठाकर उनके दरवाजे पर लेकर जाए और पूछे हजरत फारूक आज़म कि माई साहबा ये बच्चे क्यों नहीं सोते, रो क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा घर में अनाज नहीं है, मैंने हांडी में पत्थर डाल रखे हैं और उनमें पानी उबलना दिया हुआ है, ये भूख से बिलक रहे हैं। तो इस्लाम कहता है उठ फारूक आज़म, उठ फारूक आज़म, अपने कमर पे अनाज लाद कर इन गरीब बच्चों के दरवाजे पर पहुंचा के आ। इस्लाम तो ये है यार, इस्लाम तो ये है, ये फारूक आज़म के कंधों पर अनाज लदवा देता है अगर रियाया में कोई भूखा आदमी सो रहा हो। लेकिन हाँ, और लेकिन अगर जिनके बच्चों की तालीम यूरोप और लंदन में हो, जिनके इलाज बरतानिया में होते हों, जिनके जनाब वीज़े और जनाब जिनकी जायदादें और जिनके बैंक बैलेंस स्विस बैंकों में और अमेरिका में रहते हों, वो हमें पढ़ाएंगे कि ये शिद्दत पसंद है। मैंने कहा शिद्दत पसंदी इसका नाम नहीं है कि कोई नामूस रिसालत पर पैरा दे। इससे बड़ी दहशतगर्दी हो क्या सकती है कि तुम कौम के बच्चों से रोटी के निवाले छीन लो, तुम उनसे फीडर छीन लो, तुम उनके पीने वाले दूध छीन लो, तुम उनकी दवाई और जनाब उनकी सेहत के लिए उनके अस्पतालों की मशीनरियां चोरी करके खा जाओ, तुम सड़कों के कोटे खा जाओ। इससे बड़ी दहशतगर्दी कौन सी है जिससे पूरी कौम पिस कर रह जाए। तुम इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या है कि कौम को टैक्सों के नाम पर और जनाब बिजली के बिलों के नाम पर कौम को पीस कर रख दिया जाए। इससे बड़ी दहशतगर्दी कौन सी है? दहशतगर्द वो है या हम हैं? हमारा जुर्म इतना है कि न सर झुका के जिए, हमारा जुर्म इतना है कि कौम के ऊपर अगर जुल्म आ जाए, कौम के ऊपर अगर जबर करना शुरू हो जाए रियासत, तो हम उनको पेट्रोल सस्ता करवा के देते हैं। लेकिन अफसोस इस कौम पर, जब हम जनाब बाहर निकले तो कहते नहीं जी रशिया से जहाज आया है। मैंने कहा अब एक और मंगवा लो।
اگر رشیا سے جہاز آنے سے، تب تو وزیر اعظم اچھل اچھل کے کہتا تھا کہ 100 روپے سستا ہو رہا تھا۔ میں نے کہا قوم کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہے، سستا نہیں ہو رہا، سستا اس وقت تک ہی ہوگا جب تک تحریک لبیک والے میدان میں ہوں گے، اور جب ہم واپس چلے جائیں گے تو قوم کہے گی اے انہوں نے روڈ بند کیتے ہوئے، اے جناب مولویوں نے کیتا ہویا۔ میں کہا ہون آرام ہے، ہون آرام ہے، ہون سکون ہے۔ ہم جب بھی نکلتے ہیں قوم کے حقوق کے لیے نکلتے ہیں، ناموس رسالت کے لیے نکلتے ہیں، ختم نبوت کے لیے نکلتے ہیں، ورنہ ہم تو گھر سے نکلنے کے لگے تھے شاہ جی، اور انہوں نے کہا تھا پر لیٹر 5 روپے لے لیں، آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں، اور صاحب ہم نے 25 سے 30 روپے تک سستا کرایا، قوم کو سستا نظر نہیں آیا۔ اب 2 روپے مہنگا ہوا، کتھے جی لبیک والے؟ میں کہا لبیک والے اتھی ہیں، جتھے پکارو گے تو گھر آ کے دسن کے لبیک والے اتھے ہیں۔ تسی گل اپنی کرو، تہاڈی ریڈ لائن پٹی گئی، پہلے او تے لے قریب کراؤ، او تے سیدھی کراؤ، تسی پہلے اپنا تے جناب جڑا کھوتا ٹنگیا گیا اٹک کے جا کے پہلے اس نوں تے باہر کڈھاؤ۔ اور کہتے ہیں جی رات کو نیند نہیں آتی، دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ میں کہا ساڈا بابا دس کے گیا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ ہے جی اپنی ذات کی حکومت کی باری آئی تو سائفر بھی آ گیا، سازش بھی آ گئی، جناب یو این او سے بھی تعلقات خراب، فلاں سے بھی جناب فلاں، یورپی یونین کو بھی تن دیا۔ میں نے کہا کاش کہ یہ حضور کے نام پر کیا ہوتا تو پھر یہ تو نہیں بات، پھر میں اور شاہ صاحب تو کم از کم اٹک جیل کے دروازے پر کھڑے ہوتے اور روٹیاں لے کر کھڑے ہوتے اور ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے کہ جناب آپ نے حضور کی ناموس پر پہرا دیا ہے، لیکن اگر آپ حضور کی ناموس کے لیے کھڑے نہیں ہوئے تو جو آپ نے ڈبو پال رکھے تھے، جو آپ نے رنگ برنگے پار رکھے تھے، لیڈر تو کجا، وہ لیڈر سے بھی سپیڈ میں آگے نسنے چگے، تو میں کیا آسان صرف جملہ نہیں سی کیا کہ نچن آڑیاں دے پتر، اور اے ساڈا دعویٰ